اسلام نے انسان کو آزاد نہیں چھوڑا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں تنگ نظری ہے، اسلام میں شدت ہے، اسلام میں پابندیاں ہیں، جبکہ باقی ادیان میں، باقی مذاہب میں کوئی پابندی نہیں۔ کھانے پینے کے معاملے میں انسان بالکل آزاد ہے، جو جی میں آئے کھائے، جو جی میں آئے پیے، کوئی پابندی نہیں۔ اسلام میں یہ شدت ہے، تنگ نظری ہے۔ حالانکہ اسلام نے ان چیزوں سے روکا کہ جو کسی نہ کسی اعتبار سے انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، کیونکہ غذا کا جو اثر ہوتا ہے وہ انسان کے جسم پر بھی ہوتا ہے، انسان کی روح پر بھی ہوتا ہے۔ تو ایسی تمام چیزوں سے اسلام نے روکا کہ جو جسم کے لیے یا روح کے لیے نقصان دہ ہوں۔ اب جانوروں میں جو درندے ہیں، جو چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں، ان کے کھانے سے انسان کو روکا گیا کہ انسان جب یہ چیزیں کھائے گا تو اس کے اندر درندوں والی صفات پیدا ہوں گی، درندے کھائے گا تو خود بھی درندہ بنے گا۔ اب خنزیر کا گوشت کھانے سے انسان کو روکا گیا، کیونکہ خنزیر جو ہے نجس العین ہے، بالکل ناپاک ہے، اور خنزیر کے اندر بے غیرتی ہے، یہ انسان کا پاخانہ کھاتا ہے، نجاست کھانا اس کی پسندیدہ غذا ہے۔ تو اگر خنزیر کھانے کی اجازت مل جاتی تو گویا انسان اپنا پاخانہ خود کھاتا، اور اس کے اندر بے غیرتی ہے، تو جو خنزیر کھائے گا تو خنزیر کی طرح بے غیرت بنے گا۔ گدھا حرام کیا گیا اسلام میں۔ گدھا جو ہے وہ بے وقوف جانور ہے، بے وقوف کے بارے میں کہا جاتا ہے یار یہ بالکل گدھا ہے، تو جو گدھا کھائے گا تو اس کے اندر وہی بے وقوفی آئے گی۔ کتا کھانے سے روکا گیا اسلام میں کہ کتا جو ہے انتہائی حریص ہوتا ہے، لالچی قسم کا جانور ہے، اس لیے دنیا دار کو کتوں سے تشبیہ دی گئی کہ اب دنیا جیفا، دنیا مردار ہے، اور اس کے طلب کرنے والے کلاب ان کتے ہیں۔ مردار کوا بھی کھاتا ہے، لیکن کوے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کائیں کائیں کر کے باقی کووں کو اکٹھا کر لیتا ہے، اور کتا جو ہوتا ہے وہ باقی کتوں کی موجودگی برداشت نہیں کرتا، وہ سب کچھ اکیلا ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ بعض جانوروں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ فواسق ہیں، یعنی ان میں سرکشی ہے، ان میں فسق ہے، جن میں ایک چوہا ہے اور ایک بچھو ہے۔ تو ان کے کھانے سے روکا گیا کہ جب انسان یہ چیزیں کھائے گا، غذا کا اثر ہوتا ہے تو انسان میں یہی عادات پیدا ہوں۔ تو اسلام نے ایسی چیزوں سے روکا ہے۔ اور بچھو کے بارے میں کافی عرصہ پہلے میں نے کتاب میں کسی کی تحقیق پڑھی تھی، اب ٹائم بھی ختم ہے، انہوں نے عجیب بات لکھی تھی بچھو کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ بچھو کی ارد گرد اگر دائرے کی شکل میں آگ جلا دی جائے، اس طرح کے نکلنے کا راستہ نہ ہو، تو بچھو پہلے تو نکلنے کی کوشش کرے گا، جب دیکھے گا کہ ہر طرف سے راستے بند ہیں، جب دیکھے گا نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، تو وہ خود کو ڈنک مار کر خودکشی کرتا ہے۔ تو جو لوگ بچھو کھاتے ہیں ان میں خودکشی کی شرح بھی زیادہ ہے، وہ لوگ کثیر تعداد میں خودکشی کرتے ہیں۔ تو غذا کا اثر ہوتا ہے، جس قسم کی غذا ہوتی ہے، اور غذا کا اثر صرف جسم پہ نہیں روح پہ بھی ہوتا ہے، تو اسلام نے ایسی چیزوں سے روکا کہ جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں تھیں۔ باقی چیزوں کو تو اسلام نے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور تقوی کی تعریف میں نے عرض کی کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کے نہ کرنے سے خود کو بچانا، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ان کے کرنے سے خود کو بچانا، اسی کا نام تقوی ہے۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا